السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، اس نئے ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے۔ اس سے پہلے میں نے کچھ ویڈیوز میں یہ بتایا کہ ہم سب کا مالک، اس ساری کائنات کا مالک ایک سچا خدا، ایک سچا ایشور، ایک سچا بھگوان ہے، جس کی طرف سے یہ قرآن کریم ایک سندیش سارے انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور تقریباً 1450 سال پہلے یہ سندیش ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا، اور ایک سچے ایشور کا سندیش جو سارے انسانوں کو ہے وہ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ ہم کو یہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہم کو یہ سکھایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن کریم میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ بول سکتے ہیں وہ دعا کیا ہے؟ جب بھی قرآن شروع کرتے ہیں ایک دعا پڑھنا ہے ہم کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اچھا، اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں ہم۔ اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، اے ایشور، اے سچے بھگوان، تو ہم سب کو ایک پناہ میں لے، اپنے پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ یہ شیطان کیا چیز ہے؟ یہ شیطان کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور شیطان کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی میں، اور ہم کو کس طرح سے وہ گمراہ کرتا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، یہ سب ہم آگے چل کے جیسے جیسے قرآن کی آیتیں ہم پڑھنے لگیں گے، ایشور کا سندیش ہم پڑھنے لگیں گے، وہ سب باتیں ہمارے سامنے کھل کر آئیں گی۔ یہ جان لیں کہ یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں اس شیطان مردود سے بچتے ہوئے، اے اللہ ہم سب کو اس سے بچا لے۔ اب یہ دعا ہم کہاں کہاں پڑھتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں آپ کہاں کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم کب کب پڑھتے ہیں؟ یعنی اللہ کے سندیش کچھ ہم پڑھتے ہیں تو مطلب ہم کو کسی قسم کا شیطانی وسوسہ نہ آ جائے، اس کی وجہ سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اور شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، شیطانی خیالات سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم کو بچا لے شیطانی وسوسوں سے، شیطان سے بچا لے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسرا ہم کب پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر تھے ساری کائنات کے، انہوں نے فرمایا جب تم گدھے کی آواز سنو تو یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ گدھا جو ہے اس کو شیطان دکھتا ہے، شیطان ایک الگ مخلوق ہے، شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ شیطانیت ایک کیریکٹر ہے، یہ کیریکٹر جو انسانوں کو، سچے انسانوں کو جو صحیح راہ پر آنا چاہتے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک مخلوق ہے۔ یہ ہمارے لیے امتحان ہے زندگی میں، ٹھیک ہے؟ اس شیطان کو گدھا دیکھتا ہے، دیکھ سکتا ہے، وہ دیکھتا ہے گدھا شیطان کو تو پکارنے لگتا ہے، تو ہم سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر شیطان اس کا مطلب ہے، تو اس وقت ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک کب پڑھتے ہیں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دعا، اور کہاں کہاں کب کب پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے پہلے، وہ تو قرآن پڑھنے سے پہلے ایک بات ہو گئی، ہاں کتا جب بھونکتا ہے پڑھتے ہیں۔ ایک اور جگہ پڑھتے ہیں، اور کب بتائیے؟ غصے کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم کو سکھایا ہے، ساری کائنات کو سکھایا، سندیش دیا ہے۔ کیا سندیش دیا ہے؟ کہ جب تمہیں غصہ آئے تو ایشور کے پناہ میں آ جاؤ، بھگوان کے پناہ میں آ جاؤ۔ ایشور، خدا، بھگوان، اللہ، ہم عربی میں اللہ کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کے آخری پیغمبر، انہوں نے سکھایا ہے کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اے مانگو۔ یعنی غصہ جو ہے ایک شیطان کا حصہ ہے، شیطان غصہ دلاتا ہے، دلانے کے بعد شیطان کا کام ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا کر دینا انسان کو۔ غصے کی حالت میں انسان کیا ہوتا ہے؟ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، ایل فیل بکنے لگتا ہے، ہاتھ پیر چلانے لگتا ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ غصے کی حالت میں ہی ہوتے ہیں نا، ہر کام غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی بیوی سے جب جھگڑا کرتا ہے، چھوٹی سی بات ہوگی، لیکن غصے کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ بڑے سے بڑے فیصلے کرتا ہے، یعنی طلاق بھی دے دیتا ہے، اور جدائی بھی ہو جاتی ہے، مار پیٹ ہو جاتی ہے، قتل غارت گری تک ہو جاتا ہے۔ سب دو دوست آپس میں اچھی طرح سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، آپس میں لڑتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ غصے کی حالت میں، اور غصہ شیطانی فطرت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔
یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور ہر قسم کے شیطانی وسوسوں، خیالات اور اس کی فطرت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لو. غصہ شیطانیت کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. تو اس کے بعد آگے چل کر ہم اور بھی تفصیل کے ساتھ اور دوسری آیتیں بھی ہم پڑھیں گے. اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور آگے کی ویڈیوز بھی دیکھتے رہیے. تھینک یو.